میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ بڑے ہی شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، خاص کر کے جو ہمارے مہمان پشاور سے آئے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں ریجنل پولیس آفس مردان میں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمارا جو مشال قتل کیس ہے اس کے حوالے سے ہے۔ کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 13 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے اور پچھلے 13 دنوں میں ہم نے اس میں 41 لوگ گرفتار کیے ہیں، جن میں سے 6 نے اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹس جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے، جنہوں نے یہ مان لیا ہے کہ وہ اس میں شامل تھے۔ ہمارے پاس 4 ایسے گواہ ہیں جنہوں نے اپنی 164 کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک GIT بھی بنی ہوئی ہے جس میں مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم نے اپنی مختلف ٹیمیں بنائی ہیں، آپریشنلز کی 6 ٹیمیں بنائی ہیں، انویسٹیگیشن کی ٹیمز بنائی گئی ہیں۔ CTD جو ہمارا ایک بڑا اہم ادارہ ہے اس کی خدمات بھی ہم نے لی ہیں۔ ہم نے اس میں مکمل کوشش کی ہے کہ اس میں ایویڈنس بیسڈ جو ہے ہماری انویسٹیگیشن چلتی رہے، کوئی انوسنٹ بندہ جو ہے اس میں نہ آئے، کیونکہ یونیورسٹی میں کافی لوگ تھے اس دن۔ ساری ویڈیو فوٹیجز جو ہے وہ ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اس حوالے سے GIT جو ہے اس میں مختلف پہلو سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ ان کی میٹنگز، ان کی انٹرویوز وہ چل رہے ہیں اور بڑے ہنگامی طور پہ اس کیس کو سارے ادارے لے رہے ہیں۔ 2 کنفیشنل سٹیٹمنٹس اس میں آئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشال کو 2 فائر لگے تھے اور اس میں جو ہے بلیڈنگ کی وجہ سے ان کی جو ہے انیشل کافی بلیڈنگ ہوئی تھی اور بعد میں تھوڑا سا جو باقی آپ نے تو دیکھا ہوگا ویڈیوز میں کہ پھر ان کی باڈی کی بے حرمتی کی گئی۔ 2 جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں آئے ہیں تو اس میں انہوں نے جو فائر کرنے والے کا نام لیا ہے، عمران اس کا نام ہے۔ وہ اپنے ہی اس کے کلاس فیلو تھا جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ اس کو اریسٹ کرنے کے لیے لگائی ہوئی تھی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے۔ وہ جس پسٹل کے ساتھ اس نے فائر کیا تھا وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا ہے۔ انیشل جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اور انٹروگیشن کی ہے اس نے اپنا یہ جو اقدام ہے اس نے مان لیا ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن تھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ اس میں ہم ہر پہلو سے دیکھ رہے ہیں۔ GIT کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، سینئر آفیسرز ہیں، مختلف یونیورسٹی میں بھی گئے ہیں، انہوں نے جو ہے موقع بھی دیکھا ہے، اکیوز سے انہوں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی ملے ہیں۔ ہر پہلو سے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ 2 مرتبہ آنریبل سپریم کورٹ میں ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہے اور 2 ہیئرنگز اس میں ہوئی ہیں۔ ہماری جو کارکردگی ہے اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں اور ہماری کارکردگی کو انہوں نے سراہا ہوا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے۔ انشاءاللہ ہم اس کو میرٹ پہ پروفیشنلزم کے ساتھ اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ منطقی انجام تک اس کو پہنچائیں گے۔ شکریہ جی۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ ایک تو پہلے یہ بتا دیں، تھوڑی سی ہم شروع سے اس کیس کو دیکھ رہے تھے سر، پولیس مشال کے مرنے سے پہلے پہنچی ہے بعد میں، ایک دوسرا آپ نے کہا بڑا میرٹ پہ کر رہے ہیں، تو سر اتنی پولیس وہاں پہ کھڑی تھی، کسی کو پولیس اہلکار کو، کسی پولیس آفیسر کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے؟ اتنے بڑے محافظے سے کچھ ایسا کیا جاتا، کچھ ایسا ہوتا، کچھ ٹریننگ ہے، اتنی جدید فورس ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے؟ پھر ویڈیوز آپ نے دیکھی کہ افسوسناک ویڈیو، پولیس موجود ہے، حلف برداری ہو رہی، سب کچھ واقعہ تو ہو چکا، اس کے بعد کیا کر رہی ہے مردان پولیس؟ دیکھیے جی، ہمارے اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کی ہماری ایک SOP ہوتی ہے۔ IG صاحب نے اس کا جو انکوائری ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑے میٹیکولسلی اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہماری کوئی SOP میں کوئی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہماری انکوائری جاری ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں بتا دوں کہ GIT جو ہے وہ بھی وہ ساری جو ہے اس پہلو کو دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں شنواری صاحب کہ جو مرکزی ملزم ہے عمران،
یہ آپ نے کب گرفتار کیا اور کہاں سے گرفتار کیا؟ یہ ہم نے آج اس کو گرفتار کیا ہے اور انفارمیشن پہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے مردانی سے. سر یہ بتائیں کہ جب وہاں پر یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا پولیس وہاں پر موجود تھی, ایک ہوائی فائر نہیں کیا گیا, ایک شیل نہیں کیا گیا, آنسو گیس کا کوئی ایک شیل نہیں فائر کیا گیا. اتنے بڑے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں اس میں اس قسم کے ہم دیکھتے ہیں, لیکن ایک بندے کو مارا جا رہا تھا, پولیس وہاں پر اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, کچھ چیزیں شاید آپ کو بعد میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم نے پہلے بھی یہ جو رپورٹ ہے اس حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے کہ اس میں پولیس کا کیا رول تھا. پولیس کو جب انفارم کیا گیا تھا تو پولیس ود ان 13 منٹس وہاں پہ پہنچی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, اور میرے خیال میں آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ پولیس نے 2 جانیں بچائی ہیں. 2 جانیں بچائی ہیں, اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور ایک پروفیسر کو بھی خطرہ تھا. تو ان دونوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. باڈی کو ڈسیکریٹ ہونے سے, برن کرنے سے بھی بچایا گیا ہے. حالات کے مطابق پولیس جو ٹیم تھی انہوں نے کارروائی کی ہوئی ہے. ایسی کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں ہے کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں اگر کوئی پولیس کی طرف سے کوتاہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. سر بات ضیاء اللہ ہمدرد جو لیکچرر ہیں وہاں کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ایس ایس پی آپریشن وہاں پہ موجود تھے ان سے یہ کہا کہ آپ جا کے, میری تھوڑی دیر بعد مشال سے پہلے ہوئی ہے, ابھی وہ ہاسٹل میں ہی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنی ساری ذمہ داری جو ہے ڈی ایس پی پہ ڈال دی, اور وہاں سے اس نے کہا کہ نہیں بس کر لے گا کوئی. اتنے بڑے واقعے میں ایس ایس پی آپریشن وہاں پہ موجود بھی ہے, تو پھر سر کیا وجہ؟ دیکھیے جی, ہم نے اپنی انکوائری اور انویسٹیگیشن, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایویڈنس بیسڈ ہو رہی ہے. وہاں کے جتنے بھی سی سی ٹی ویز فوٹیجز ہیں وہ ہم نے حاصل کیے ہوئے ہیں, اور اس کے ٹائمنگز ہم نے نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ کس کس ٹائم پہ کیا کیا واقعہ ہوا ہے. انیشیلی جب عبداللہ کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا تھا تو اسی وقت یہ امپریشن انہوں نے دے دیا کہ مشال یونیورسٹی سے باہر ہے. اور اس کے بعد ساری فورس جو تھی, سارے آفیسرز چلے گئے تھے ایڈمن بلاک میں, جہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب فیوچر لائے عمل کیا ہوگا, کیونکہ اس وقت پولیس کو انفارمیشن دے دی گئی تھی کہ مشال جو ہے, اور اسی وقت جو ہے فون پہ ان سے بات بھی ہوئی تھی اور مشال نے کہا تھا کہ میں یونیورسٹی سے باہر ہوں. تو پولیس نے تو جو 2 جانیں تھی وہ بچا لی تھی. اور وہ جو واقعہ ہے جس میں ضیاء اللہ صاحب آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں ایس پی آپریشن کو, وہ اور جو واقعہ ہے اس میں میکسیمم 10 منٹس کا فاصلہ ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایڈمن بلاک اور جو ہاسٹل ہے اس میں آلموسٹ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو یہ پولیس پھر بھی پہنچی ہے, کوشش کی ہے, لیکن حالات اس طرح نہیں. یہ بتائیے گا کہ جو ڈاکٹری رپورٹ ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ کتنے ان کو فائر لگے ہیں, تشدد سے مرا ہے, فائر سے مرا ہے, اس حوالے سے کیا. دوسرا سر یہ کہ جو ملزم ہے اس کا اعترافی بیان مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اعتراف کیا ہے. جی بالکل, اعتراف انہوں نے 164 کا ہی کیا ہے, مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے اپنے بیان دیا ہے. اور جو آپ میڈیکل رپورٹ کے بتا رہے ہیں اس میں 2 فائر ہوئے ہیں. ہم نے 3 خول وہاں سے ریکور کرائے ہیں, تینوں جو ہے وہاں پہ ایف ایس ایل لیب میں چلے گئے ہیں, اس کی بھی رپورٹ آ گئی ہے. ابھی جو پسٹل آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کی ہم اس کی میچنگ کے لیے بھیجیں گے, اس کے بعد پتہ چلے گا. آپ کے پاس تمام شواہد اکٹھے ہیں یا کچھ کمی ہے؟ کیونکہ انویسٹیگیشن کی جانب سے ایک اشتہار اخبارات اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ ان کو مزید شواہد کی ضرورت ہے, عوام سے مدد مانگی جا رہی ہے. اس حوالے سے چونکہ ہمارے پاس ایویڈنس آلموسٹ 2-3 واقعوں کا تو جو وہاں پہ ہوئے ہیں وہ موجود ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ مختلف اینگل سے ہم اس کو فردر کوریبوریٹ کریں ایویڈنس کو. تو وہ ہم نے اسی لیے ریکویسٹ کی ہے کہ ویڈیوز کی بنیاد پر آپ نے گرفتاریاں کی ہیں, اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بے گناہ بھی نکلا ہے, اور جو ویڈیوز میں لوگ نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ گرفتار ہوئے ہیں. ایک ویڈیو میں ایک حاضر سروس ڈی ایس پی جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں, وہ کہاں؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے سے میں نے بتایا کہ ہماری ساری جو تفتیش ہے وہ بالکل ایویڈنس بیسڈ ہے, اور اس میں ٹیکنالوجی کو ہم یوز کر رہے ہیں. جتنے ویڈیوز ہمیں ملے ہیں اس کا ہم نے اس کی فورینزکس ہو رہی ہیں, وہاں سے ایک جو پکچر, ایک ایونٹ جو ہم نے وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے وہ ہم ایکسپرٹس کے پاس ہم نے بھیجا ہوا ہے, اور اس کی فائنل رپورٹس ہمیں آئیں گی. جی صاحب, کیا مشال کی جو موت ہوئی ہے اس کی وجہ کیا نکل آئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا رپورٹ ہے کہ وہ توہین رسالت کا کوئی اس پہ ثبوت
अभी सामने नहीं आया, तो क्या उसके खिलाफ कोई प्लानिंग थी, क्या वो अभी तक क्या? देखिए एज सच हमें कोई प्लानिंग अभी तक नज़र नहीं आई कि ऐसी कोई प्लानिंग थी। हमने पहले भी बताया था कि ये जो इवेंट हुआ था, ये वाक़या जो हुआ था, उसमें यूनिवर्सिटी ने गफलत ये की है कि उन्होंने 2.5-3 घंटे ये इंक्वायरी अपने ऑफिस में कंडक्ट करवाई है, तो उसमें किसी को पता भी नहीं था और ये वाक़या इतना ड्रैग हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता चला और फिर किसी को अपनी सफाई पेश करने का टाइम भी नहीं मिला। तो वो जो बेसिकली है जो बाकी एलिगेशंस उस पे हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। हमें कोई प्रूफ एज सच नहीं मिला, कोई रिटन में या कोई किसी ने हमें वीडियो दी हो, कुछ हमारे एक्सपर्टीज़ उस हवाले से है नहीं। हमने FIA से रुजू किया हुआ है, वो उसके हवाले से हमें अपनी रिपोर्ट देंगे। जो मुस्तैदा बनी है वो उन्होंने मीडिया को वो प्रूफ फराहम किए जो फरहान ने स्टेटमेंट दी है मुकामी अदालत में कि उनसे पहले भी 506 हो चुका है और यूनिवर्सिटी का गेट उन्होंने तोड़ा था और फरहान ने जो इंकशाफात किए थे उनके मुताबिक। तो सर आप क्या समझते हैं, आप जब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो आपने कहा कि 6 लोग जो इस तरह जुर्म किया है, तो इनमें 2 ने उनको मुल्ज़म ठहराते हैं। सवाल से आप देखिए जी, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ इसमें बिल्कुल शामिल हैं। पर्चा उन पे पहले भी हुआ था, सिर्फ उन पे नहीं हुआ था, काफ़ी लोगों पे उसमें हुआ था और हमने बाकी केसेस भी वहाँ पे देखे हैं। तो एज सच वो डेफिनेटली उनके प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी के साथ थे, वो थोड़ा सा वोकल था, लेकिन ये अभी तक सामने बात नहीं आई कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कोई फ़ैसला किया हो कि हमने इस तरह के इशू पे जो है इस तरह की एक्टिविटी करानी है। देखिए हेयर से पे सारी मैं बताता हूँ। तो उसके बयान के बाद उनको गिरफ्तार किया गया या इससे पहले गिरफ्तार? 160 इस इमरान के हवाले से उसी हवाले से हमने किया है जो 164 की स्टेटमेंट दी है, उसके बाद ही ये नाम खुले हैं और उसके बाद फिर हमने अपनी जो टेक्निकल टीम्स है उसको इसके काम पे लगाया था और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें निकल आई हैं। जी आप बताएं। बात कर रहे हैं, फरहान ने स्टेटमेंट दी है, वो 3 पेपर पेश आया, 3 पेपर पे वो लिख के दिया है। वो कह रहे हैं कि ये जो इसका जो दूसरा साथी थे वो कह रहे थे कि फरहान कह रहे थे कि इसका जुबान में नहीं समझ आता, ये कोर्ट वर्क में भी बातें कर रहे थे और साथ साथ ये भी उसने बताया कि यहाँ पे जो बैंक है यूस्टर्न यूनियन जो बैंक है उसमें एक देखिए जी और वो मैनेजर है उसको बाकायदा जी और उसके जेब में 1 लाख रुपए रोजाना जी हुआ जी जी बिल्कुल सारी चीज़ों का मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक पहलू पे JIT में बड़े सीनियर और ऑफिसर्स आए हुए हैं, मुख्तलिफ एजेंसी से आए हुए हैं और वो सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं और होपफुली विद इन अ वीक्स टाइम वो इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि क्या JIT है कितने अफराद पर मुश्तमिल है और इसमें क्या ISI और MI को भी शामिल कर लिया गया है। दूसरी बात ये कि इस केस की जब हमने इनिशियल देखी थी तो उसमें जो अब्दुल्ला और उसका जो दोस्त था जुबैर के बारे में इस सारे केस में अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आई है। पुलिस ने उससे कोई हिरासत में लिए, उसकी स्टेटमेंट वगैरह लिए, उसके जुबैर के हवाले से JIT में अपने MI के भी हैं, ISI के भी हैं, IB के भी हैं और FIA और स्पेशल ब्रांच भी उसमें है और SP इन्वेस्टिगेशन जो मर्दान हैं वो इसके चेयरमैन हैं। जो उनका दूसरा दोस्त है उस हवाले से बिल्कुल हमारा जो टेक्निकल डेटा है उसमें फ़िलहाल डेड है, वो उसके साथ हमने रब्ता करने की कोशिश की है, उसको ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमारी उस तक रसाई नहीं हो सकी। कौन सा? नहीं जी, वो तो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की है। लास्ट क्वेश्चन जी। मेरा जो सवाल था, जो एक शख्स है जो वीडियो में नजर आ रहा है जिसके हवाले से कहा गया है कि वो DSP है, वो DSP किधर है, गिरफ्तार है, आया वो DSP है भी या नहीं है? ये वही DSP है जिसने पहले अब्दुल्ला को रेस्क्यू किया है और वो जी क्या आप नहीं समझते कि दूसरी बात है कि आपको 30 मिनट पहले इत्तला मिली, क्या DSP उधर है, उसकी सेटअप है उधर?
सिक्योरिटी बढ़ाने देखिए जी 30 मिनट का बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। हमने CDRs निकाली हैं कि जब उनको फ़ोन हुआ था हमने 12:52 पे उनको फ़ोन आया है DSP को, और आप उसको कह रहे हैं कि जी डिसिप्लिन की, तो वो उसने इसका भी ख्याल नहीं रखा कि मैंने यूनिफॉर्म पहना है या नहीं पहना हुआ। वो इसी तरह सादा कपड़ों में ही वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और 13:03 पे यूनिवर्सिटी के गेट में वो दाखिल हो चुके हैं और 2 मिनट उसको लगे हैं वहाँ पे, तो वो पहुँच चुके थे वहाँ पे। आखिरी लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन जी जी आपने वक़्त के दूसरे रोज़ आपने कहा कि मशाल बेगुनाह है, तो आपके पास क्या शहादत थी, क्या एविडेंस थी, आपने कैसे उसको किया कि आपने कहा कि जनाब ये तो मेरे सालत में मुलविस नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं। हमने कहा था कि हमारे पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं आई, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं आई कि जिस पे हम उस पे ये जो है प्रूव करा सकें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हम कर रहे हैं 302 की केस की तफ्तीश, तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें जा रही हैं तहकीकात। ये जो यूनिवर्सिटी है 2000 कनाल पे तकरीबन 12,000 इसमें स्टूडेंट्स हैं। वैसे आम रूटीन में इस यूनिवर्सिटी में पुलिस की जो नफरी है वो कितनी होती है? पुलिस की नफरी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। पुलिस की हमारे पास रिटर्न में मौजूद है कि हमने वाइस चांसलर को ऑफ़र किया था कि हम वहाँ पे लोग लगाना चाहते हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, रिटर्न में उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है जो इसको देख रही है, और हमारे वहाँ पे पुलिस की अमला नहीं है। थैंक यू।